الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور میری ماؤں، آج آپ کے سامنے بدکاری، زناکاری کے بارے میں کچھ مذاکرہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور معاشرے اور سماج کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے وہ ہر طرح کی برائیوں سے منع کرتا ہے. اسلام معاشرے اور سماج کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے اور وہ ہر طرح کی برائیوں سے منع کرتا ہے اور اخلاقی خوبیوں کو اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے. برائیوں میں سب سے بڑا گناہ زناکاری، بدکاری ہے. زناکاری کو مذہب اسلام کے ساتھ دنیا کے تمام مذاہب میں حرام اور سنگین جرم قرار دیا گیا ہے. کیوں کہ یہ تنہا ایک ایسا گناہ ہے جو نقصان پہنچاتی ہے. کیونکہ تنہا ایک ایسا گناہ ہے جو پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. زناکاری دنیا میں جہاں انسانوں کے اخلاق و کردار، ان کے دل و دماغ اور ان کی صحت و تندرستی کو بے پناہ لیے اسلام نے صرف زنا ہی کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ زنا تک لے جانے والی جتنی چیزیں تھی سب پر روک لگا دی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت ہی برا راستہ ہے. یعنی زنا وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زنا کے پاس بھی مت بھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بدترین راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مرد و عورت سے جب بیعت لیتے تھے، جن نیک کاموں کا عہد لیتے تھے، ان میں ایک زنا سے بچنے کا بھی عہد لیا کرتے تھے. خود اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانے گی اور چوری نہیں کرے گی اور زنا نہیں کرے گی اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کرے گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھے گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گڑ لیا ہو، یعنی کھلم کھلا اور جانتے بوجھتے کسی پر بہتان نہیں باندھے گی اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کرے گی، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. آدمی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا. دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، لیکن زنا وہ نحوست ہے کہ اس کی دولت کو زنا کے وقت انسانوں کے دلوں سے چھین لیا جاتا ہے.
صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ایمان اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح آدمی قمیص کو اپنے سر سے اتار دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر ایک سائبان کی طرح موجود ہو جاتا ہے، پر جب وہ زنا سے ہٹ جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، ذرا سوچو اگر اسی حالت میں انسان دنیا سے چلا گیا تو ایمان تو نہیں ہے سینے میں۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ پوری امت کی حفاظت فرماوے، ہمارے مانو بھائیوں کی بہنوں کی حفاظت فرماوے۔ اگر اسی حالت میں چلا گیا تو بغیر ایمان کے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کس بری مصیبت سے بچائے، برے گناہ سے بچائے۔ فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اس کے بعد جس کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے وہ زانی ہے، وہ زنا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نطفے کو ایسی شرمگاہ میں رکھے جو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، یعنی زنا کرے۔ قیامت کے دن زنا کرنے والوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے نظر رحمت کا سخت محتاج ہوگا، لیکن زناکاروں سے اللہ اتنے ناراض ہوں گے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا ہو کر زنا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، فقیر ہونے کے باوجود تکبر کرنے والا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا 2 آدمی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساتھ لے چلے، چلتے 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 ہم آگ کے تنور کے قریب پاس سے گزرے، آگ کے ایک تنور کے پاس سے گزرے جس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا، نیچے والا حصہ کشادہ تھا جس میں آگ بھڑک رہی تھی، اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ انبیاء کرام خواب میں جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی وحی کے حکم میں ہیں۔ اس حدیث میں جو سزا بتائی گئی ہے وہ یقیناً زناکاروں کو ملنے والی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جو شخص مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ سے بچنے کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور زنا سے بچنے والے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ قیامت کے میدان میں جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں پیش آئے گی ان میں ایک بڑی پریشانی ہوگی، سورج کو انتہائی قریب کر دیا جائے گا، اس کی گرمی سے لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے، کوئی سایہ نہ ہوگا جہاں انسان پناہ لے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جو اللہ کی عبادت میں پل کر جوان ہوا اور زنا سے دور رہا۔ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ اللہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں ایک اس نوجوانوں کو جگہ دیں گے جو اللہ کی عبادت میں پل کر جوان ہوا، دوسرے اس شخص کو جسے کسی خوبصورت اور عہدے والی عورت نے بدکاری کی طرف بلایا تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، جس قوم میں کھلم کھلا زنا کاری ہونے لگتی ہے
اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے کہ جن کا گزرے ہوئے لوگوں میں نام و نشان بھی نہ تھا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر غور کرے اور آج کے حالات کا جائزہ لے، کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری پھیلی ہوئی ہے، پھر اس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے جن کا پہلے ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور دنیا کی کوئی تدبیر اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر قائم رہے گی جب تک اس میں زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت نہ ہو جائے، اور جب اس امت میں زنا کے اولاد کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کے لپٹ میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ زنا صرف انسانوں کے اخلاق و کردار اور ان کی آخرت کی زندگی ہی کو تباہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی کئی طرح کی مصیبتوں کو جنم دیتا ہے۔ زنا انسانوں کو فقر و فاقہ اور تنگدستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا محتاجگی اور تنگی کو پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، زنا کیا کرتا ہے؟ محتاجگی پیدا کرتا ہے اور تنگی کو پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے بچو اس لیے کہ وہ انسان کے اندر چار باتیں پیدا کر کے رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے، دوسری یہ کہ روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، چوتھے یہ کہ جہنم میں ہمیشہ کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ اور آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کے عام ہونے کی خبر دی تھی وہ پوری طرح سماج کے اندر پھیل چکی ہے، اس لیے سمجھ لیجئے کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبات کا خلاصہ آج کے خطبے میں سب سے پہلی ہدایت دے دی گئی کہ زنا کے قریب بھی نہ جائے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ زنا کرتے وقت آدمی کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تیسرا پیغام یہ ملا کہ شرک کے بعد زنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زناکاروں کو سخت عذاب دیں گے۔ پانچویں بات حدیث سے بتائی گئی، زناکاروں کو آگ کے تنور میں ڈالا جائے گا۔ چھٹی بات یہ بتائی گئی کہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے۔ ساتواں پیغام یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور زنا سے بچنے والے نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ آٹھواں سبق یہ دیا گیا کہ زنا کی وجہ سے معاشرے میں بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ نویں بات یہ بتائی گئی کہ زنا کی وجہ سے آدمی کی روزی میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ دسواں اہم پیغام یہ دیا گیا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، لہذا آج کے اس خطبے میں زنا سے متعلق جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہم کو اپنے سامنے رکھے، ہم اس چیز کو زناکاری کو بدکاری کو اپنے سامنے رکھے اور پورے معاشرے کو زنا جیسی خبیث لعنت سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پورے امت مسلمہ کو، ہر فرد امت کو، ہمارے جوان بھائیوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، جوان عورتوں کو، ہر ایک کو اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔